افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ استنبول مذاکرات میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں۔ پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ ترکیہ میں پاک افغان مذاکرات کے دوران سرحد پر فتنہ الخوارج کا وار، شیردل سپاہیوں نے بھارتی سپانسرڈ خوارج کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ شمالی وزیرستان اور کرم میں دراندازی 25 دہشت گرد مارے گئے۔ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس، سپاہی محمد عدیل، سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر شامل۔ سپن وام شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج 15 دہشت گرد انجام کو پہنچے، 4 خودکش بمبار شامل ہیں۔ کرم کے علاقے گھاکی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق درندازی کے واقعات افغان حکومت کے ارادوں پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ پاکستان مسلسل افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کا کہہ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ افغان حکومت خوارج کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال سے روکے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دراندازی ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ دفاع وطن میں جان قربان کرنے والے 5 شہداء کو خراج عقیدت۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تیر نشانے پر لگ گیا۔ نمبر گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق PP نے نون لیگ کی حمایت کے بغیر ہی مطلوبہ نمبر حاصل کر لیے۔ PTI فارورڈ بلاک کے 5 ارکان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ فریال تالپور سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی گئی۔ یاسر سلطان، سردار محمد حسین چودھری اخلاق، ارشد حسین اور محمد رشید بھی شامل۔ وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک، فہیم ربانی، عبدالماجد خان، اکبر ابراہیم اور عاصم بٹ کی بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ فریال تالپور کی طرف سے فارورڈ بلاک کے ارکان کے اعزاز میں عشائیہ ارکان اسمبلی کی سندھ ہاؤس آمد۔ ماجد خان، اکبر ابراہیم، فہیم اختر قیانی اور عاصم شریف بٹ عشائیہ میں شرکت کے لیے پہنچے۔ وزیر تعلیم ملک ظفر اقبال اور دیگر بھی سندھ ہاؤس آمد۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ارکان چودھری یاسین کی قیادت میں سندھ ہاؤس آئے۔ سردار یعقوب، تنویر الیاس، لطیف اکبر، میاں وحید، فیصل راتھوڑ بھی سندھ ہاؤس پہنچے۔ مطلوبہ نمبر مکمل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی جلد تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا اعلان کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت کی تشکیل کے لیے صف بندی۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر زرداری کے رابطے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان ایکشن۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک۔ کمیٹی میں احسن اقبال، امیر مقام اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹیاں اسلام آباد میں ملاقات کریں گی۔ حکومت سازی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ آزاد کشمیر اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ دنیا بھی شہباز شریف کی محنت کی تعریف کر رہی ہے۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی شامل تھیں۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن اہم ترین تقاضا تھا۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا۔ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں ایپلیکیشنز آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں گیس کے گھریلو کنیکشنز کھولنے کا اعلان۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز بحالی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک چیلنج تھی۔
اس وقت صارفین سے معذرت کی، مؤثر حکمت عملی اپنائی اور توانائی بحران پر قابو پایا۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG گیس کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم ریاض میں نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے ہمیشہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، خارجہ پالیسی میں بہتری آئی، کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پیڈل کو ملک کے اندر مقام مل رہا ہے، پاکستان نے کھیل کے شعبے میں کئی کامیابیاں حاصل کی۔ ہنگو حملے میں SP آپریشنز اسد زبیر کی شہادت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کوہاٹ آمد، رکن اسمبلی شہریار افریدی سے ملاقات، شہریار افریدی کے کزن SP آپریشنز ہنگو اسد زبیر کی شہادت پر فاتحہ خوانی، کہا قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، واقعے میں ملوث عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کے ٹرافی کی رونمائی، سلمان علی آغا اور جون فن فیرا کی ٹرافی رونمائی کی تقریب میں شرکت، دونوں کپتانوں نے تصاویر بھی بنوائیں۔ پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضا انتہائی آلودہ، حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضا زہر آلود ہے۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر، AQI 388 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت قرار دے دی، ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ اسموک کی شدت بڑھنے پر پنجاب میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، آج سے اسکول پیر سے جمعرات تک صبح 8:35 سے دوپہر 1:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کے روز اسکولوں میں 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نئے اوقات کار کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات، بلدیہ عظمیٰ کراچی میگا پروجیکٹس کے ذریعے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا سندھ حکومت کراچی کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے صوبے بھر میں تبادلوں، تعیناتیوں اور نئی بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لکھا یہ فیصلہ اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک صوبائی کابینہ قائم نہیں ہوتی۔ تمام محکموں، خود مختار اداروں اور منسلک دفاتر میں افسران اور ملازمین کے تبادلوں اور تقرریوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ کراچی پولیس کے تشدد سے جاں بحق نوجوان اچ شریف میں سپرد خاک، 16 سالہ عرفان کی نماز جنازہ ادا، اہل خانہ سمیت علاقہ مکین کی شرکت۔ ورثہ کا اعلیٰ حکام سے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ، کہا عرفان قتل کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے، قاتلوں کو سزا نہ ملی تو احتجاج کریں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کے لیے سیکٹری داخلہ کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، واقعے کی مکمل فرینزک اور تفتیش کی جائے گی، جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بوجھ اٹھانے والے پابندیوں سے آزاد ہو گئے، لاہور اسٹیشن پر 25 سال بعد کلیوں کے لیے ٹھیکیداری کے نظام کا خاتمہ، کلیوں کو اپنی کمائی سے کسی ٹھیکیدار کو کیش کمیشن نہیں دینا پڑے گا، پولیس اسٹیشن مینیجر کی نگرانی میں کام کریں گے، لاہور ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں پر خاموش ٹرمپ کی حماس کو دھمکیاں،
کہا باقی یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے۔ اگلے 48 گھنٹے میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ملیشیا جاتے ہوئے قطر میں مختصر قیام، امیر قطر اور قطری وزیر اعظم سے ملاقات، کہا غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے، جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی، ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کا جنگ بندی معاہدے سے کھلواڑ، صہیونی طیاروں کی النصیرات میں بمباری، ایک فلسطینی شہید، 6 زخمی۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کا وعدہ بھی پورا نہ ہوا۔ روس کا نئے جوہری میزائل کروز کا کامیاب تجربہ، 14,000 کلومیٹر تک فاصلہ طے کرنے، 15 گھنٹے تک پرواز کی صلاحیت۔ میزائل کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس پروگرام کو شکست دے کر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ ایک منفرد ہتھیار ہے، ابھی دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں۔